مظہر عباس صاحب، یہ سچ ہے جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں؟ ایک تاریخ پڑی ہے اور جتنا ہم اس کو دیکھیں اس میں اس طرح کے الزام پہلے لگتے رہے تمام جماعتوں کی طرف سے یا اس سے بھی پہلے، لیکن پی ٹی آئی، ہم تھوڑا سا اس کو الگ اس لیے کریں گے کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک منفرد اور الگ جماعت کہتی ہے، دوسرا جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم ہو، حکومتی عہدیدار ہوں، وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح کے قومیت کارڈز یا پھر حب الوطنی کی چیزیں ہیں یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو جب دوسروں کے لیے وہ سمجھتے ہیں تو خود بھی تو یہاں پر یہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو جنرلی حسن صاحب نے بات کی کہ یہ ہمارا مزاج ہے، اور جی یہ نہیں کہ موجودہ حکومت اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگا رہی ہے، لیکن غداری کا الزام آپ دیکھ لیں، آپ کے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں، کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں کہ جس پر شاید ایک آدھ کوئی ہو جس پہ غداری کا الزام نہ لگا ہو، خاص طور پہ 58 کے بعد۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کم 3 یا 4 ایسے وزرائے اعظم گزرے ہیں جو پاپولر لیڈرز تھے، جن کے پیچھے ماسس تھیں، ان پر آپ نے غداری کا الزام لگایا ہے۔ ان میں آپ لسٹ اٹھا لیں، آپ کے 2 وزیر اعظم شہید ہوتے ہیں، ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھتا ہے، ایک وزیر اعظم کو عمر قید ہوتی ہے، کئی وزرائے اعظم جو ہے وہ 58(2)B کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ جو فیکٹریز پالی ہوئی ہیں، اور صرف سیاستدان ہی نہیں، آپ کے یہاں غدار سیاستدان ہے، آپ کے یہاں غدار شاعر ہوتا ہے، آپ کے یہاں غدار صحافی ہوتا ہے، آپ کے یہاں غدار پروفیسر کہلائے جاتے ہیں، اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جن پہ مقدمات بنے ہیں اور بنتے رہے ہیں، چلتے بھی رہے ہیں، چلے بھی ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں غداری کو جس طرح، لیکن جب آپ غداری کی ڈیفینیشن پر جاتے ہیں جو آئین میں درج ہے، اس کی جب کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں غداری مت کہو، آئین شکن کہو۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں شخص کو غدار ہے، اس کو آپ آئین شکن لکھیں، اس نے آئین توڑا ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن میں ہائی ٹریزن لکھا ہوا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں غدار نہیں لکھو اس کو، کیونکہ وہ غدار نہیں ہو سکتے، وہ آئین شکن ہو سکتے ہیں۔ اس ملک کی آئین کو اٹھا لیں، اس کی ڈیفینیشن کو اٹھا لیں، اس میں پرکھ لیں کہ کتنے سیاستدان اس میں فال کرتے ہیں اور کتنے ڈکٹیٹرز اس میں فال کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھی حساب لگا لیں کہ کتنے ڈکٹیٹرز پہ وہ مقدمات چلے ہیں، قائم ہوئے ہیں، اور کتنے سیاستدانوں پر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ آج کا دن، آج عمران خان کی 68ویں سالگرہ ہے، ان کو ان کی سالگرہ مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو مبارک ہو کہ آج وہ اس فہرست میں شامل ہو گئے، ان کے رہنما جن پر غداری کے مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان اور عمران خان صاحب کے اس 2 سال کے دور میں آپ لسٹ اٹھا لیں کہ جرنلسٹ پہ غداری کا مقدمہ قائم ہوا ہے، جرنلسٹ غائب ہوئے ہیں، جو چیزیں اب ہو رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان جس طرف لے جا رہے ہیں، جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، چاہے عمران خان لے جا رہے ہوں یا کوئی اور لے جا رہا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ایب نارملٹی یا نارمل ہونے کی بات ہے، مجھے تو نہیں لگا کہ ان باتوں میں ویسے ہوں نہ ہوں، لیکن کم سے کم وہ جو سیاسی باتیں کی ہیں انہوں نے، اس میں تو کہیں بھی مجھے ایب نارملٹی نہیں نظر آئی۔ میرا خیال ہے وہ اہم ایشوز ہیں، اس میں کسی انسٹیٹیوشن کو اٹیک نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ اداروں کو اٹیک کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا پارلیمنٹ ادارہ نہیں ہے؟ پھر کیا سینٹ ادارہ نہیں ہے؟ پھر کیا صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ادارے نہیں ہیں؟ ان اداروں پہ جب اٹیک ہو تو وہ غداری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں میرے معاملات میں، آپ غیر ضروری طور پہ مداخلت کر رہے ہیں، تو اس کو غداری کے زمرے میں لے آیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ جتنے ٹھیک ہے۔ بانٹے جا رہے ہیں، تو ہم تو ایک وقت آئے گا کہ ہم محب وطن کو تلاش کریں گے کہ محب وطن کہاں ملتے ہیں۔ یہ صورتحال ہم نے پیدا کر دی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا پروف اور نو پروف، یہ اگر آپ نے کسی کو واقعی آپ نے کالعدم قرار دینا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے، تو پھر ریفرنس فائل کرے گورنمنٹ۔ آپ نے آج تک الطاف حسین پہ ریفرنس ٹھیک ہے۔ فائل نہیں کیا، آپ نے آج تک وہ مقدمہ چل کے نہیں دیا، اور اس کی ایف آئی آر پڑھیں آپ تو ہنسی آئے گی کہ اس میں تالی بجانے والوں پر بھی مقدمات قائم ہوئے غداری کے۔